بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید سوال جو دارالفتاء میں پہنچا ہے، نماز میں کتنی آواز سے قرات کرنا فرض ہے؟ نماز کے اندر اول تو الفاظ کی درستگی ہو، اس کی قرات کی شرط ہے، آواز اتنی ہو کہ اپنے کان تک پہنچے۔ اگر کوئی شور شرابہ، شور و غل نہیں ہے اور کوئی ثقیل چیز جس کی وجہ سے اس کی آواز اپنے کان تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی مثال کے طور پر وہ بہرا ہے، اس کی اپنے کان تک آواز نہیں پہنچ سکتی، اگر وہ بہرا نہ ہوتا، شور شرابہ نہ ہوتا، تو اس کی اتنی آواز کے ساتھ قرات کرنا کہ اپنے کان تک پہنچ جائے، یہ فرض ہے، اور اسی کو ہی قرات کہتے ہیں اور اسی کو ہی پڑھنا کہتے ہیں۔ اور زبان ہلنے کا نام قرات نہیں ہے، اس لیے ہر وہ مقام جہاں پر پڑھنے کی بات آئے گی وہاں پر اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ اس کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، دل میں طلاق دے گا تو نہیں ہوگی، اتنی آواز کے ساتھ طلاق دے کہ اپنے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے، چاہے وہ کمرے میں بند بیٹھا ہے اور کوئی آنے جانا والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن اس نے بس اپنے بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اس کی آواز اپنے کان تک پہنچ گئی تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس نے الفاظ بول دیے ہیں۔ الفاظ کی ادائیگی پر ہی حکم لگتا ہے، جب شوہر نے بول دیا میری بیوی کو طلاق ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا ہے تو دل ہی دل میں تکبیر پڑی تو جانور حلال نہیں ہوگا، لیکن اتنی آواز کے ساتھ تکبیر پڑے کہ اس کی اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کی آواز اس کے اپنے کان تک پہنچنا ضروری ہے، وگرنہ اس کا یہ پڑھنا قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایسے قرآن اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ تفسیر فضاوی شریف ہے، اس کو مثال قرآن کریم ہے، اس کو ایسے اٹھا کر ایسے دیکھ کر بس منہ بند کر کے پڑھتے رہتے ہیں، ایسے دیکھا منہ بند کیا، تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح اتنی آواز کے ساتھ ہو کہ اپنے کان تک اس کی آواز پہنچنا ضروری ہے۔ اگر اپنے کان تک آواز نہیں پہنچے گی تو قرآن کریم ساری دن اٹھا کر بیٹھا رہا، اٹھانے کا اور دیکھنے کا، زیارت کرنے کا تو ضرور ثواب ملے گا، لیکن تلاوت کرنے کا ثواب اس کو اس وقت ملے گا جب وہ اس کی ادائیگی اپنی زبان سے کرے گا اور اس کی آواز اس کے اپنے کان تک پہنچ جائے گی، تو تب اس کی تلاوت بھی شمار ہوگی۔ اسی طرح بیوی کو طلاق دینے میں بھی اتنی آواز ہو کہ اپنے کان تک پہنچ جائے، ذبح کرتے وقت اتنی آواز ہو کہ اپنے کان تک پہنچ جائے۔ ہر وہ مقام، ایک اصول ہے سمجھو، ہر وہ مقام جہاں پر کچھ پڑھنے کا ہے، بولنے کی بات کی گئی ہے، تو وہ اس وقت بولنا اور پڑھنا قرار پائے گا جب کہ اس کے اپنے کان تک اتنی آواز ہو کہ اس کے اپنے کان تک پہنچ جائے، تب تو اس کا بولنا اور پڑھنا قرار پائے گا، ورنہ اس کا بولنا اور پڑھنا قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے بھی جب قرات کا حکم ہے تو وہ اتنی آواز کے ساتھ ہو کہ اس کے اپنے کان تک پہنچے۔ اگر اس نے نماز تکبیر 2 رکعت نماز سنت کی نیت کرنے کے بعد اس نے منہ بند کر لیا اور بس دل ہی دل میں پڑے جا رہا ہے تو اس کی یہ کوئی قرات نہیں ہوگی اور اس کی یہ کوئی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر الفاظ کی ادائیگی کا ایک الگ حکم ہے، تو بہرحال اس کے اندر امید ہے سارا یہ مسئلہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ قرات کے لیے اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو اس کے اپنے کان تک آواز پہنچ جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔